بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج آپ کے سامنے وہ باتیں رکھیں گے کہ جن کے سبب اسلام کو نقصان پہنچا ہو، جنہیں آج ہم اسلام کے خلاف سازشیں کہتے ہیں۔ آپ کو یہ سیشن سن کر اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام کے خلاف جو سازشیں جو ہو رہی ہیں، کہ یہ آج کے دور کی ہیں یا پھر سازشیں تو صدیوں پرانی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان پر آج کام کیا جا رہا ہے۔ تو اس سیشن کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ سازشیں آج کے دور کی ہیں یا پھر ہیں تو صدیوں پرانی لیکن ان پر کام آج کیا جا رہا ہے۔ کسی چیز پر، کسی شخص پر یا کسی مذہب پر حملہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ڈائریکٹلی اس پر حملہ کر دیں، اس میں یہ کہ آپ کی شناخت بھی ہو جائے گی کہ حملہ کرنے والا کون تھا، ایک طریقہ تو یہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ حملہ نہ کریں، بلکہ آپ جس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اس کی جو کمزوریاں ہیں پہلے آپ وہ دیکھیں کہ اس کی کمزوریاں کیا ہے، تاکہ وہ اسباب جو سامنے والے کی کمزوری کے ہیں، آپ جب ان پر حملہ کریں آہستہ آہستہ کر کے ان اسباب کو آپ کمزور کر دیں جو انسان کو تقویت دینے والے تھے۔ جب آپ ان اسباب کو کمزور کر دیں گے تو آپ کو ڈائریکٹ حملہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ انسان جو آپ کا دشمن، جسے آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا کہ اس کے ارد گرد کے لوگ ہی اسے ختم کر دیں گے۔ یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام پر کیا ڈائریکٹ حملے کیے جا رہے ہیں یا پھر یہ حملے ان سازشوں کے تحت کیے جا رہے ہیں جو صدیوں پرانی سازشیں ہیں، اور انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کام کر دے تو میں کمزور پڑ جاؤں گا، یعنی وہ خود جانتا ہے کہ میری کمزوری کے اسباب یہ ہیں کہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں سامنے والے کے سامنے میں کمزور پڑ سکتا ہوں۔ ایک تو انسان خود فیل کرتا ہے، اور ایک دشمن نوٹ کرتا ہے کہ اس شخص جو میرا دشمن ہے اس کی کمزوری کے اسباب یہ ہیں، اگر میں ان اسباب پر اٹیک کروں، آہستہ آہستہ ان کو کمزور کر دوں تو یہ بندہ خود ختم ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان اسباب پر غور کریں کہ جو دشمن آپ کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ کس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ آپ اپنا ڈیفینس کر سکیں، اور پھر ڈیفینس جب آپ کا ہو جائے پھر آپ اٹیکنگ پوزیشن پر آئیں۔ تو اسلام پر جو سازشیں ہو رہی ہیں تو یہ دوسری قسم کی سازشیں ہیں کہ وہ ڈائریکٹ اسلام پر حملہ نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں جو تقویت دینے والے اسباب مسلمانوں کو جو تقویت دیتے ہیں وہ کون سے ہیں، ان پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں یہ آج کی تو نہیں، بلکہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سے اسلام کی تبلیغ، اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا، سازشیں تو اس دور سے چلی آئیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تک اسلام کی تبلیغ کسی کو نہیں کی تھی، جو کفار ہیں وہ بھی آپ کو صادق اور امین تو مانتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی، وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین مانتے تھے وہ آپ پر جھوٹ باندھنے لگے، آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے۔ اس طرح انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں رچانا شروع کی۔ اس دور میں بھی سازشیں تھیں، اس دور میں بھی سازشیں ہیں، لیکن طریقہ واردات مختلف ہے۔ اور سب سے زیادہ جو مسلمانوں کے مخالف رہے، اسلام کے مخالف جو رہے، دو گروہ رہے، ایک یہودی، دوسرے عیسائی، سب سے زیادہ وہ مخالف رہے۔ آج آپ کے سامنے وہ اسباب ذکر کریں گے کہ جس سے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ عیسائیوں نے کس طرح مسلمانوں پر ڈائریکٹ حملے کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ مسلمانوں کو تقویت دینے والے جو اسباب ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں کی۔ تو آج آپ کے سامنے میں چند اصول رکھتا ہوں جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے عیسائیوں نے مرتب کیے۔ سب سے پہلا کہ دینی مدارس سے روکنے کے لیے علماء اور مراجع دینی یعنی جہاں پر لوگ اپنے علمی معاملات کو حل کرنے کے لیے، اسلامی معاملات کو حل کرنے کے لیے جن کے پاس جائیں، تو علماء اور مراجع دینی پر تہمتیں لگانا یہ ان کا پہلا ہدف تھا۔ جب علماء پر تہمتیں لگنا شروع ہو جائیں گی، دینی جو مراجع ہیں ان پر تہمتیں لگنا شروع ہو جائیں گی، تو عوام اور علماء کے درمیان ایک خلا پیدا ہو جائے گا۔ عوام علماء سے اسلامی رہنمائی حاصل نہیں کر سکے گی، جو مسلمانوں کی کمزوری کا ایک سبب ہے۔ دوسرا،
علماء اور عوام کے درمیان جو احترام کی فضا ہے کہ علماء کا احترام کرتی عوام، جب یہ فضا ختم ہو جائے گی تو لوگ علماء کرام پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ جب وہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر جو عوام ہے وہ علماء کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ختم ہو جائے گا، اور اسلامی تعلیمات سے جو وہ روشناس ہو رہے تھے علماء کرام سے، وہ ختم ہو جائے گا۔ جب انہیں اپنی اسلامی تعلیمات ہی معلوم نہیں ہوگی، اپنا اسلامی تشخص ہی وہ بھول جائیں گے، تو پھر کوئی دوسرے مذہب والا ان پر جب حملہ آور ہوگا تو اس میں زیادہ آسانی ہوگی کہ اس کو ختم کیا جا سکے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات کہ مسلمانوں میں کاہلی پھیلائی جائے، اور کاہلی سستی کس انداز میں پھیلائی جائے؟ اس انداز میں کاہلی اور سستی پھیلائی جائے کہ مسلمانوں کے سامنے جنت کی ایسی تعریفیں بیان کی جائے، جنت کی ایسی صفات کو بیان کیا جائے کہ مسلمان صرف ان صفات کو سن کر اپنی معاشی تگ و دو سے وہ دستبردار ہو جائے۔ جب مسلمان اب ایک طرف جا کر بس جنت میں جانے کی ہی فکر میں لگا رہے گا اور اپنی معاشی تگ و دو سے ہی بالکل دستبردار ہو جائے گا اور وہ ملک الموت کا انتظار کرتا رہے گا، تو پھر دنیا کے حالات سے وہ بالکل بے خبر ہو جائے گا۔ اسے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اس پر حملہ آور ہونے والا کون ہے، اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے یا اس کا اپنا ہی بندہ ہے یا پھر یہ تو اسلام کا مخالف بندہ ہے، کیونکہ اسے تو معاشی تگ و دو سے اور دیگر معاملات سے دستبردار کر کے ایک گوشہ نشینی کر دیا گیا۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلامی ممالک کو فقر و افلاس میں باقی رکھنا، کہ اسلامی ممالک ان کو فقر و افلاس میں باقی رکھا جائے، کہ ان کے پاس اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی اسباب موجود نہ ہوں۔ جب اسلامی ممالک فقر و افلاس کی زندگی گزارتے رہیں گے تو ان کے پاس صرف اپنے فقر کو دور کرنے کے لیے سوچنے کا وقت ہوگا، اپنے افلاس کو دور کرنے کے لیے سوچنے کا وقت ہوگا۔ دیگر لوگ ان پر کیا حملہ کرنے جا رہے ہیں، کیا حملہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو جو تقویت دینے والے اسباب ہیں ان کو کمزور کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سامنے والے، اب وہ اسلام کے مخالف کوئی بھی ہو، جس کی وجہ سے اس کو اسلام پر حملہ کرنے میں اور اسلام کے ماننے والوں پر حملہ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے کہ اس عقیدے کو مسلمانوں میں راسخ کرنا کہ اسلام محض عبادات اور پرہیزگاری کا نام ہے، سیاسی اور اقتصادی تنظیموں سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ جو عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف جو سازش کی ہے اور اس کے اندر جو اسباب انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ اسباب ہیں جو مسلمانوں کو کمزور کر سکتے ہیں، ان میں ایک سبب یہ بھی لکھا کہ مسلمانوں میں اس عقیدے کو راسخ کرنا کہ اسلام تو محض عبادت اور پرہیزگاری کا نام ہے، سیاسی اور اقتصادی تنظیموں سے کوئی سروکار نہیں۔ جب سیاسی اور اقتصادی تنظیموں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوگا مسلمانوں کا، تو پھر آپ سوچیں کہ مسلمان کتنے کمزور ہو سکتے ہیں جب ان کے پاس سیاسی پاور ہی نہیں ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سیاسی پاور تھی، جس پاور کی بنا پر آپ نے 36,000 منکر ختم نبوت کو مار دیا تھا۔ یہ کیا پاور تھی؟ یہ سیاسی پاور تھی جس کی وجہ سے آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ تو ان کے اہداف میں یہ شامل ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی اور اقتصادی تنظیموں سے دور رکھا جائے تاکہ یہ ہمارے مقابل کبھی کھڑے نہ ہو سکیں۔ اس کے بعد سود سے متعلق جو آیات ہیں ان کی غلط تفاسیر کو بیان کرنا، کیونکہ وہ کمزوریاں تلاش کر رہے ہیں مسلمانوں کی کہ کس چیز سے ہم ان کو کمزور کر سکتے ہیں، اور قرآن پاک نے احادیث طیبہ میں یہ حکم وارد ہوا ہے کہ مسلمان پر سود حرام ہے، اور جب وہ حرام چیز میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان کی جو روحانیت ہے، روحانی تعلق ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ جب ان کا روحانی تعلق ہی ختم ہو جائے گا تو پھر مسلمان ایک محض گوشت کا لوتھڑا ہوگا، اس کے اندر وہ اسلامی روح نہیں ہوگی جس کی برکت سے وہ اپنے مد مقابل کا مقابلہ کر سکے۔ تو ایک پوائنٹ یہ تھا کہ سود کے متعلق جو آیات ہیں ان کی غلط تفاسیر کو بیان کیا جائے، اور اس کے بعد جو ساتواں پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جدید علوم کی تدریس کے ضمن میں جدید علوم سکھایا جائے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جدید علوم سیکھیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جدید علوم سکھانا اصل ان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ جدید علوم کی تدریس کے ضمن میں نوجوانوں کو علماء سے متنفر کرنا۔ آج آپ دیکھیں جدید علوم کے نام پر جدید علوم تو سکھائے جا رہے ہیں، اس کا ہم انکار بھی نہیں کرتے کہ سیکھیں، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے، لیکن جدید علوم کی آڑ میں
اس کے ضمن میں نوجوانوں کو علماء سے متنفر کرنا یہ عیسائیوں کے ان سازشوں میں شامل ہے کہ جو مسلمانوں کو کمزور کر سکتی ہیں۔ جدید علوم دیں، اس کے نام پر لوگ آئیں گے اور اسی کے ضمن میں نوجوانوں کو علماء سے متنفر کر دیا جائے۔ جب نوجوان نسل ہی علماء سے متنفر ہو جائے گی تو نوجوانوں کی جو آنے والی نسل ہے کیا وہ علماء سے محبت کرنے والی ہوگی؟ جب ان کا رشتہ علماء سے ہی ختم ہو جائے گا تو بتائیں اسلامی تعلیمات کے لیے نوجوان نسل اور اس کے آنے والی نسل کس کے پاس جائے گی؟ کس سے رہنمائی حاصل کرے گی؟ اس کے پاس تو رہنمائی حاصل کرنے کے اسباب ہی ختم ہو جائیں گے۔ ایک پوائنٹ یہ تھا۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وجوب جہاد کے عقیدے میں تزلزل پیدا کرنا، کہ جہاد مسلمانوں پر واجب ہے، جہاد مسلمانوں پر فرض ہے، اس عقیدے کے اندر ہی تزلزل پیدا کر دینا کہ آیا جہاد واجب ہے بھی یا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمان اسی چیز میں غور و فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ابھی مسلمانوں پر جہاد فرض ہوا ہے، کیا جہاد واجب ہو چکا ہے یا نہیں ہوا۔ علماء کرام اگر فتویٰ دے بھی دیں کہ جہاد واجب ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں کتنے ایسے نام نہاد اسکولر ان کی پیداوار وہ معاشرے میں لا چکے ہیں کہ وہ اس عقیدے میں ہی تسلسل پیدا کر رہے ہیں کہ آیا جہاد واجب ہے بھی یا نہیں۔ تو یہ بھی ان کی سازشوں میں کا ایک حصہ ہے کہ اس عقیدے میں ہی تسلسل پیدا کر دیا جائے تاکہ امت مسلمہ ایک جگہ جمع ہی نہ ہو سکے۔ اس کے بعد عورتوں کی بے پردگی کے بارے میں کوشش کرنا، ان کے جو اسباب ہیں سازشیں ہیں ان میں یہ بات شامل ہے کہ عورتوں کی بے پردگی کے بارے میں کوشش کرنا تاکہ مسلمان عورتیں خود پردہ چھوڑ دیں۔ ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ ان سے پردہ چھڑوا لیا جائے، نہیں، میں نے پہلے بھی کہا ڈائریکٹ حملہ نہیں ہو رہا بلکہ حملہ اس انداز میں ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ تو ایک پوائنٹ اس میں یہ کہ عورتوں کی بے پردگی کے بارے میں کوشش کرنا تاکہ مسلمان عورتیں خود پردہ چھوڑ دیں۔ تو خود پردہ کس طرح چھوڑیں گی؟ اس کے لیے بھی انہوں نے ایک پلاننگ کی ہے۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے غیر مسلم عورتیں بے پردگی کے ساتھ مسلم معاشرے میں پیش کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمان خواتین جو پہلے پردے کو اتنی فوقیت دیا کرتی تھی، آج مسلمان خواتین خود کسی کو کہنے کی حاجت نہیں ہے بلکہ وہ خود بے پردگی کی طرف مائل ہو رہی ہیں، اور ان کو کہنے والے کوئی گھر کے افراد نہیں کہ آپ بے پردگی کریں، کوئی اساتذہ کہنے والے نہیں کہ آپ بے پردگی کریں، بلکہ انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ عورت ہے۔ اب انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ مسلم عورت ہے یا غیر مسلم عورت ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت ہے اور یہ فیشن کے نام پر سچ سور کر نکل رہی ہے، تو ہم بھی تو عورتیں ہیں، ہمیں بھی اسی طرح کام کرنا چاہیے، اور لوگ دیکھ کر رہے ہیں۔ جو ان کی سازش کا ایک بہترین ہتھیار ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد بزرگان دین کے مزار پر حاضری کو ختم کرنے کے لیے اس کو بدعت اور خلاف شرع ثابت کرنا، کہ جب بزرگان دین کے مزار پر جانا ہی بدعت ثابت کر دیا جائے، خلاف شرع ثابت کر دیا جائے گا، تو صرف ایک تعلیم ہی نہیں ہوتی بلکہ ایک روحانی سلسلہ بھی مسلمانوں کا ہے، کہ جب وہ روحانی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ تعلیم کسی کام کی نہیں رہتی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، تعلیم بھلے دیتے رہو لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ اصل روح جو اسلام کی ہے اگر وہی نکل گئی تو پھر مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ جائے گا۔ تو بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دینے کو کسی طرح سے بدعت ثابت کرنا اور کسی طرح سے خلاف شرع ثابت کرنا، پورا زور اس پر ہے تاکہ مسلمانوں پر آسانی سے کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ اور اسی کے تحت، اسی سازش کے تحت انہوں نے بقیع کے قبرستان کو شہید کروایا تھا۔ اور بقیع کے قبرستان کو کیوں شہید کروایا؟ تاکہ مسلمانوں کی زیارت گاہیں ختم ہو جائیں، مسلمان اپنے اسلاف کی مزارات پر حاضری نہ دے سکیں، جس کی وجہ سے ان کا سلسلہ روحانیت ختم ہو جائے۔ یہ بھی ان کی سازشوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مسلمان خاندان رسالت سے بہت محبت کرتے ہیں، صرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو ان کی سازشوں میں یہ شامل ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے خاندان رسالت سے جو مسلمانوں کی محبت ہے اس کو ختم کر لیا جائے، اور جس کے لیے
ہتھیار کیا استعمال کیا جائے کہ بناوٹی سادات پیدا کیے جائیں، ایسے سادات پیدا کیے جائیں، وہ ہوں اصل میں سادات نہ ہوں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے کوئی تعلق نہ ہو، بس انہیں سید سید کہہ کر معاشرے میں بھیجا جائے اور وہ ایسے کام کریں جو خلاف شرع ہو، جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہوں گے ان سادات سے جو اصل میں آل رسول ہیں۔ یہ بھی ان کی پلاننگ میں شامل ہے کہ اس طرح سے مسلمانوں کو کمزور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو مسئلہ کہ شادی کے مسئلے کو بہت دشوار بنانا، کیونکہ جب شادی کے مسئلے کو دشوار بنا دیا جائے گا تو اس کے بعد حرام کاری کا جو راستہ ہے وہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو شادی کے مسئلے کو دشوار بنا کر حرام کاری کا مسئلہ آج زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ پلاننگ کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ حملے نہیں کر رہے بلکہ وہ اس طرح کی پلاننگ کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان اگر ان چیزوں کو کرے تو وہ خود آہستہ آہستہ کمزور ہو جائے گا، اور ہمیں حملہ کرنے کی حاجت ہی نہیں بلکہ یہ آپس میں خود مل کر ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ارکان حکومت، جو حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہیں، ان کو عورتوں کے جال میں پھنسانا۔ اب آپ دیکھیں، آپ پاکستان میں دیکھیں یا آپ عرب ممالک میں دیکھیں کہ جو ارکان حکومت ہیں ان کی جو خواتین ہیں کتنی ایسی ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ وہ صرف ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے کہ یہ مسلم خواتین ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، حالانکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا، بلکہ وہ تو ایک سازش کے تحت اپنی خواتین کو مسلمانوں کے نکاح میں دیتے ہیں تاکہ مسلمان جو حکومت پر قائم ہیں، ارکان حکومت ہیں، ان سے سارا کنٹرول ان خواتین کی وجہ سے حاصل کیا جا سکے۔ آپ پاکستان میں بھی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ کن کی خواتین غیر مسلم رہی ہیں، آپ عرب ممالک میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی نکاح میں جو خاتون ہیں وہ غیر مسلم رہی ہیں، جس کی وجہ سے سارا کنٹرول کس کے پاس چلا جاتا ہے؟ جنہوں نے وہ خواتین کو بھیجا ہے، اور یہ بھیجنے والے کون ہیں آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح اہم عہدوں پر، بڑے بڑے جو عہدے ہیں ان پر غلط افراد کا تقرر کرنا، غلط لوگوں کو بٹھا دینا، اور وہ غلط لوگ کون ہوں گے؟ انہی کے تربیت یافتہ غلط لوگ ہوں گے۔ جب آپ ان کو بڑے عہدوں پر بٹھا دیں گے تو بتائیں کہ وہ آپ کی سوچ کے مطابق کام کریں گے یا پھر ان کی سوچ کے مطابق کام کریں گے جنہوں نے ان کو غلط عہدوں پر فائز کیا ہے؟ حالانکہ وہ اس کے مستحق نہیں، لیکن غلط لوگوں کو اہم عہدوں پر فائز کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے مسلمان خود آہستہ آہستہ کیا ہوں گے؟ کمزور ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد اور اہم نکات جو انہوں نے لکھے کہ مسلمانوں کو کس طرح ہم کمزور کر سکتے ہیں، تو اس میں ایک یہ ہے